बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया। पुल सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के ईमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नुम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की दहाड़ से ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते गुजर जाएंगे, जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह या आली नस्ब घोड़ों और सवारों पर। फरिश्ते पुकार उठेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे और वहां ऐसे लोग होंगे जिनको खराश तक भी ना आएगी, और अफसोस ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़ों से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे, जबकि दूसरे रेंग कर इस सफर का एहतमाम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरत 79 आयत 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफा सूअर फूंकेंगे, और पहली दफा सूअर फूंकने पर सवा इनके जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे, जमीन और आसमानों की हर चीज उसकी हैबत से लर्ज उठेगी और इसके साथ ही कियामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूअर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदाने हशर में जमा हो जाएं। रोजे महशर का मुकाम, जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरानी मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद है। जमीन पर हमारे साथ करामल कातबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं, लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरत कैफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने ईमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तुम मुजरिमों को देखेगा, इस चीज से डरने वाले होंगे जो उसमें से हैं, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा ईमाल नामा है कि इसने कोई छोटी और बड़ी बात नहीं छोड़ी, लेकिन इसने सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोजे महशर ईमालनामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा ईमालनामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी होगा, एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की दखार से ज्यादा तेज है, एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। जी, तो ये पड़ाव पुल सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर से गुजरना होगा, ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है, हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने ईमाल के मुताबिक तेजी से या आस्ती से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात करने वाला मैं हूँगा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, वो कौन से सवाल हैं जो पुल सिरात पार करने के लिए जरूरी हैं। पुल सिरात पे हर इंसान के उसके अच्छे और बुरे इमाल के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुल सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बाआसानी पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नुम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि इन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नुम है, जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। अल्लाह पाक ने अपनी पाक सफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, और जो ईमान नहीं लाए बिलआखिर इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। और जहन्नुम इतनी बेरहम होगी कि जब इससे पूछा जाएगा क्या तुम बर गई हो,
تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 72 میں ہے، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو ان میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ آئیے اس پر بات کریں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مذکور رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا، اس بارے میں غور کیجئے۔ آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے کی ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں ہم نے ہیلوں بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو بنا استثناء کے ہر کسی سے متعلق ہے۔ یہ موضوع حقوق العباد کا اور صلہ رحمی کا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے کہ نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔
تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل صراط کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈانپ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔